الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. حاضرین گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جو کتاب عمدۃ الاحکام سے ہے، جسے ہم سلسلے وار اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 31 ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمدۃ الاحکام کی احادیث یہ صحیحین کی احادیث ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الغسل باب نوم الجنب، اور ایسے ہی باب الجنب یتوضأ ثم ینام، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الحیض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء، اور یہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کیا ہے حدیث؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ ایک آدمی جنوبی ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے ہم بستری کی اور اس کی وجہ سے اس پر غسل لازم ہو گیا، یا منی خارج ہونے کی وجہ سے اس پر غسل لازم ہو گیا، تو جس کے اوپر غسل لازم ہے، غسل فرض ہے، جو جنوبی ہو گیا ہے، کیا وہ جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے تو سو جائے، یعنی اگر جنوبی ہو، وضو کر لے تو سو جائے۔ سو جائے یہ حکم نہیں ہے کہ مستحب ہو یا فرض ہو، یعنی اگر جنوبی ہے اور اس نے وضو کر لیا تو اسے سو جانا چاہیے، مستحب عمل ہے، یا سو جانا چاہیے، فرض ہے اس کے اوپر نہیں۔ یہ جواز بتلانا مقصود ہے کہ جب ایک آدمی سونا چاہتا ہے تو وضو کرنے کے بعد سو سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا ہے تو فوری طور پر اسے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ غسل کو مؤخر کر سکتا ہے، غسل کو لیٹ کر سکتا ہے، اور جب صلاح کا وقت ہو جائے تو چونکہ صلاح کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے اسے غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ جیسے جنوبی ہوا فوراً غسل کر لے۔ اگر جنوبی ہوا اور فوراً غسل کر لے تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ حالت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فوراً غسل نہیں کرتا تو کم از کم اسے شرمگاہ کی صفائی کرنے کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ آدمی اس کے بعد کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، کہیں اور آنا جانا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، تو ایسی حالت میں جبکہ ایک لمبی مدت وہ گزارنا چاہتا ہے جنابت کی حالت میں، تو اگر طہارت کبریٰ غسل کے ذریعے نہ صحیح، طہارت صغریٰ وضو کر لے جب تک کہ وہ غسل نہ کرتا ہو، تو دونوں طہارتوں میں سے کوئی ایک طہارت وہ کر لے اور اس کے بعد اس پر باقی رہے، تو یہ اس کی اولا اور افضل حالت ہے، بہتر حالت ہے۔ بلا وضو کے سو جانا یہ جائز ہے، لیکن اسے بعض اہل علم نے حرام کہا ہے اور بعض اہل علم نے مکروہ کہا ہے۔ مکروہ ہونا راجح سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ وضو کیے بغیر بھی سوئے ہیں، وضو کیے بغیر بھی سوئے ہیں۔ اگر فرض ہوتا اور وضو کے بغیر سونا حرام ہوتا تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی افضل اور بہتر کی طرف کی ہے، تو ایسا کرنا مستحب ہے۔ گویا ایک جنوبی شخص کے لیے وضو کر کے سونا مستحب ہے،
اور وضو کے بغیر سو جانا مکروہ ہے، لیکن کراہت کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور 4 چیزوں کو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں رکنا چاہتا ہو، مسجد سے گزرنا چاہتا ہو تو نہیں، لیکن مسجد میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہو، بیٹھنا چاہتا ہو، تو ذکر کیا ہے کہ ایسی حالت میں وضو کے بغیر مسجد میں رکنا جائز نہیں، حرام قرار دیا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سونا چاہتا ہو غسل کیے بغیر، تو وضو کے بغیر سونا مکروہ ہے۔ اور تیسری حالت کھانا یا پانی پینا ہے، کھانا یا پانی پینا ہے، تو اس کو کراہت کے بغیر کھانے اور پینے کو جائز قرار دیا ہے، کہ آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر جنبی ہو گیا اور کچھ کھانا چاہتا ہے، کچھ پینا چاہتا ہے، تو یہ مستحب نہیں ہے کہ پہلے وضو کر لے پھر کھائے پیے۔ وضو کے بغیر وضو کرنا نہ کرنا دونوں چیزیں برابر ہیں اس کے لیے۔ مستحب ہونے کا مطلب یہ ہے کرنے پر ثواب ملے گا، اور مکروہ کا مطلب چھوڑ دینے پر ثواب ملے گا۔ تو یہ برابر ہے، کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہے۔ کھانے پینے کے لیے وضو کرنا نہ مستحب ہے اور نہ بلا وضو کے، جنابت کی حالت میں بلا وضو کے کھانا پینا مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن میں وضو کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی بھی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، اور وہ علم حاصل کرنے کے بڑے شوقین تھے، اور علم کی راہ میں کبھی بھی حیا رکاوٹ نہیں بنی کہ حیا کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھیں، جبکہ یہ جنابت کا مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ شرما جاتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ پوچھ لیا، تو علم حاصل کرنے میں وہ لوگ شرماتے نہیں تھے، بلکہ اپنی بات بہت صاف طور پر کہتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا مسئلہ تھا۔ اور پھر یہ کہ جنابت کو وہ کتنا سنگین سمجھتے تھے، جنابت کے ساتھ سونے کو گویا وہ جنابت سے غسل کرنے کو سمجھتے تھے کہ جلدی جلدی غسل کر لینا چاہیے، اور زیادہ دیر تک جنابت کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جنابت ہمیں بہت سارے خیر کے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اس حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس حالت میں کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو جنابت کی حالت بہت سارے خیر کے کاموں سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام ایک ایک مسئلے میں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی مل جائے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہمیں سونا ہے اور سونے سے پہلے جنبی ہو گئے ہیں، تو کیا جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ تو وضو کرنا مستحب ہے، اگر کوئی وضو کے بغیر بھی سو جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔